نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ آج رمضان المبارک کا شاید آخری ہی دن ہو، کیونکہ رمضان کی 29 تاریخ ہے۔ چاند نظر آ گیا تو کل عید کا دن ہے انشاءاللہ۔ جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اس میں پورے دین کا خلاصہ آ گیا ہے اور بڑی اہم ہدایات دین کے تمام حصوں سے متعلق آ گئی ہیں۔ ان پر بھی چاہتا ہوں کہ کچھ بیان ہو، اور اس سے پہلے کچھ باتیں خاص آج کے دن کی ضرورت سے متعلق کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کی بخشش کے لیے ایک بہانہ سا بنا دیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹے کام پر بڑی بڑی مغفرتوں کے وعدے ہیں، اور جو ذرا سے بھی کچھ کوشش کر لے اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ان میں جو کچھ قصور رہ گیا ہو، کمی رہ گئی ہو، کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہوں، ان کو معاف کر دے اور رمضان کا پورا ثواب، روزے کا پورا ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح تراویح کا اور نمازوں کا۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اگر رمضان صرف 29 دن کا ہو، چاند 29 کو نظر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ثواب پورے 30 دن کے روزوں کا دیتے ہیں۔ ایک بات جو اہم ہے، عید کی چاند رات جس کو کہتے ہیں، یعنی جس رات کو چاند نظر آئے اسی رات کا صبح کو عید ہوگی۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو آج کی رات کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو لیلۃ العید کہتے ہیں۔ اس کو بہت سے لوگ عید کی خوشیوں میں اس طرح گزار دیتے ہیں کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کی اور جماعت کی بھی پابندی نہیں کرتے، فجر کی نماز کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ حالانکہ اس رات کی بھی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص اس رات میں جاگ کر عبادت کرے گا، جس دن تمام دلوں کو موت آ جائے گی، ایسے شخص کو موت نہیں آئے گی، ایسے شخص کے دل کو موت نہیں آئے گی۔ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس کی بنیاد پر، اس کی عبادتوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ اس رات میں جہاں تک ہو سکے عبادت کی کوشش کریں، کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مرد جماعت سے پڑھیں، عورتیں اپنے وقت پر پڑھیں، اور گناہوں سے اجتناب کریں، کیونکہ رمضان کے روزوں کے ثواب کا جو وعدہ ہے، جو وعدے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو جاگا، راتوں کو تراویح پوری پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ سب اسی شرط کے ساتھ ہیں کہ آدمی دوسرے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غیبت نہ چھوڑی، دوسرے گناہ نہ چھوڑے، اس کے حصے میں روزے سے سوائے بھوک پیاس کا کچھ نہیں آتا۔ روزہ اگرچہ ادا ہو جائے لیکن ثواب نہیں ملتا۔ تو آج کے رات میں ہمیں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے رمضان کے روزوں میں ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوتیں کی، مگر پھر بھی ہم تو ناقص ہیں، ہمارے کاموں میں نقص رہ جاتا ہے، کوئی کمی کوتاہی جو رہ گئی ہے ان سب کو معاف کر کے اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب عطا فرما دیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر پر بھی صدقۃ الفطر واجب کیا ہے۔ اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں، تراویح میں، عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہم سے رہ گئی ہوں ان کی تلافی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں صدقۃ الفطر کے ذریعے سے۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ غریب لوگ ان کو رزق ملے، کم از کم آج ایک دن تو وہ کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر اطمینان سے عید کی خوشیاں منا سکیں اور کھانے پینے کا ان کا انتظام ہو جائے۔ اس واسطے صدقۃ الفطر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز عید میں جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ ابھی سے ادا کر دیا جائے، رمضان میں ادا کر دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دیں تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ رمضان میں ادا کر دیں یا عید میں جانے سے پہلے ادا کر دیں تو بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی نے عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو نماز کے بعد ادا کر دیں، یہ واجب اس کے ذمہ رہے گا جب تک ادا نہ کرے، جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہر شخص پر اپنی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، جو عاقل بھی ہو یعنی پاگل نہ ہو، بالغ بھی ہو نابالغ نہ ہو، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، بشرطے کہ اس کے پاس اتنا نصاب ہو جس کا میں ذکر کروں گا۔ اور ایسے شخص پر اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ پھر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے ایسے شخص پر، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کوئی اور سونا زیور یا مال تجارت یا نقد روپے موجود ہوں، یا سونا چاندی اور تجارت کا سامان بھی اگر سے بالکل نہیں ہے لیکن گھر میں اتنا سامان ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے جو کبھی استعمال میں نہیں آتا، ٹوٹا پھوٹا پرانا فرنیچر، پرانے برتن یا نئے برتن جو استعمال میں نہیں آتے، اگر ان سب کا مجموعہ مل کر بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اگرچہ واجب نہیں ہوتی ایسے شخص پر، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں، یہ سمجھنا غلط ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا، گھر کا جو ساز و سامان ہے، جو سامان تجارت نہیں اور ضرورت سے زائد ہے، استعمال میں نہیں آتا، اس پر زکوٰۃ تو نہیں آتی لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے بھی ادا کر دے تو بہت اچھی بات ہے، مگر ان کو بتا کر ادا کرے تاکہ وہ نیت کر لیں کہ ہمارا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا۔ یہ دو باتیں تو اسی سے متعلق تھیں، یا پرسوں عید ہونے والی ہے۔ اصل بات جو پورے دین کا خلاصہ ضرورت ہے کہ اس پر توجہ کی جائے، دین کا مزاج سمجھا جائے۔ آج پورے عالم اسلام میں جو طرح طرح کی افراتفری، جرائم، قتل و غارت گری، دہشت گردی، بد امنی، لڑائی جھگڑے، بے صبری پھیلی ہوئی ہے،
یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، دین پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، دین پر کے اعمال کو نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ گناہ بھی اس نیت سے وہ کوئی کام کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، مگر ہوتا ہے وہ گناہ عمل غلط ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ قرآن و سنت میں ان سب کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اور تم عبادت کرو، بندگی اختیار کرو صرف اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ والیتامى، والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، غریبوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور ایسے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کا اور اچھائی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو جو تمہارے قریب رہتا ہے۔ والجار الجنوبی، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، جو کچھ فاصلے پر تمہارے ہے تمہارا پڑوسی مگر کچھ فاصلے پر ہے۔ اور والصاحب بالجنب، اور احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو اس شخص کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ عارضی طور پر تمہارے ساتھ ہو گیا ہے۔ مثلا کوئی مسجد میں آپ ہیں تو آپ کے دائیں بائیں بھی کچھ لوگ ہیں، تو دائیں آدمی بھی صاحب بالجنب ہے، بائیں آدمی صاحب بالجنب ہے۔ آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ پہ کوئی بیٹھا ہے وہ بھی صاحب بالجنب ہے، بائیں طرف جو بیٹھا ہے وہ بھی آپ صاحب بالجنب ہے۔ کسی جلسے میں آپ بیٹھے ہیں، اس میں بھی دائیں یا بائیں بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ صاحب بالجنب ہے۔ ریل میں بیٹھے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں بائیں جو شخص بھی بیٹھا ہے وہ صاحب بالجنب ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا بھی حق رکھا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ والصاحب الجنبی وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، مسافر کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جن کے تم مالک ہو۔ یہ اصل میں تو آیا تھا حکم غلاموں اور باندیوں کے لیے، لیکن اب غلام اور باندی تو ہوتے نہیں، البتہ خادم ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، ملازمین اب ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے ملازمین ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں، دکانوں پر کام کرنے والے ملازم ہوتے ہیں، دفتروں میں کام کرنے والے ماتحت ملازمین ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ تمہارے جتنے لوگ ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسے شخص کو جو متکبر ہو۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل،
جو کہ خود بھی بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے اور پورے دین کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بتا دیے، بندوں کے حقوق بھی بتلا دیے۔ پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب ہے حقوق کی ادائیگی، ادائے حقوق، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو۔ پورے دین پر عمل اسی میں منحصر ہے۔ اللہ کا حقوق یہ ادا کرو، اس پر ایمان لانا ہے، اس کے دین کی، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کی ساری عبادتیں بجا لانا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، ذکر ہے، دعائیں ہیں، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے احکام ہیں، درجہ بدرجہ، موقع بموقع۔ اس کے ہر حکم کی کچھ شرائط ہیں، کچھ حدود ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں۔ وہ ساری تفصیلیں قرآن کریم میں بھی بیان کر دیں، اور زیادہ تفصیلیں اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، طواف، تلاوت، حج، یہ تمام احکام آ گئے۔ یہ سب عبادتیں اللہ رب العالمین کی، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ انہوں نے جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا، ان سے بچو، بے حیائی سے بچو، شراب نوشی سے بچو، سود کھانے لینے دینے سے بچو، رشوت لینے دینے سے بچو، حرام خوری سے بچو، جھوٹ اور دھوکہ بازی سے بچو، بخیلی سے بچو، کنجوسی سے بچو، آخرت کی بے فکری سے بچو۔ یہ تمام احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بیان فرما دیے دو لفظوں میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو تم اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان دو جملوں کی تشریحات خود قرآن میں جگہ جگہ آ گئی ہیں۔ نماز کے احکام، روزے کے احکام، اعتکاف کا ذکر، اور زکوٰۃ، حج، نفلیں، عمرے، ان تمام چیزوں کا ذکر آ گیا۔ اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خالص اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی پیر فقیر کو اپنی اس عبادت اپنا معبود نہ بناؤ، کسی بت کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لوگوں کے حاجتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اگرچہ بندوں کو وہ ذریعہ بنا دیتے ہیں، کبھی بزرگوں کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، کبھی مالداروں کو، زکوٰۃ والوں کو، تجارت والوں کو، حکمرانوں کو بندوں کے ساتھ احسان کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، لیکن کرنے والے وہ خود ہی ہیں، وہی کرواتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے محسن تو ہیں ہی، رب ہیں، پروردگار ہیں۔ ان کا حق یہی ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، حقوق اللہ سے متعلق بات ہوئی۔ آگے بندوں کے حقوق کی ایک لمبی فہرست دی ہے قرآن نے، کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ بندے کون ہیں؟ ان کو بھی تو رب کریم نے پیدا کیا ہے، ان کا رب پالنے والا بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بہت زبردست محبت ہے، اتنی کہ ماں باپ کو بھی اپنے اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنے اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے بندوں سے محبت ہے۔
اس واسطے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تاکید فرمائی۔ یوں تو پورے قرآن میں اور احادیث میں جگہ جگہ آئی ہیں، یہاں پر ایک جگہ پر ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو، یعنی ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو، جس مدد کی ضرورت ہو ان کو پہنچاؤ، ان کا ادب اور احترام کرو، بلند آواز سے نہ بولو۔ قرآن کریم میں یہاں تک آیا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے مونڈے بھی یوں اونچا کر نہ بیٹھو بلکہ جھکا کر بیٹھو، ادب کے ساتھ، آواز بھی بلند نہ کرو۔ ماں باپ کا اتنا حق ہے کیونکہ اللہ نے اپنے بعد تمہارے وجود کا ذریعہ اپنے ماں باپ کو بنایا ہے۔ ماں نے کتنی مصیبتیں جھیل کر تمہیں پالا ہے، ہماری ماؤں نے کس طریقے سے مشقتیں اٹھا کر 9 مہینے تو اپنے پیٹوں میں رکھا ہے ہمیں سب کو، ہر ماں نے۔ صبر کریں۔ پھر دودھ پلانے میں خود بھوکا رہ کر بھی اس نے ہمیں بھوکا نہیں ہونے دیا، خود پیاسا رہنے کر بھی اس نے ہمیں پیاسا نہیں رہنے دیا، خود ٹھنڈے بستر پر سردیوں میں اس کو اگر سونا پڑا وہ خود ٹھنڈے پر بستر پر سوئی، ہمیں گرم بستر پر سلایا۔ کیسی مراحل سے گزار کر اس نے جان کھپا کر ہمیں پالا ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت عورتوں کے، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماؤں کے قدموں کے جنت، جو شخص ماں کی خدمت کرے گا اس کو جنت ملے گی، جنت کے وعدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اسی طریقے سے ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ ماں باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے، تم ان کے ساتھ اتنے سلوک کرو گے تو جنت ملے گی۔ اور ایک بعض روایت میں یہ بھی نظر آیا کہ جنت کا دروازہ بھی ہے، جہنم کا دروازہ بھی ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ماں باپ جہنم کا دروازہ بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، راحت رسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت اور اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں، رزق میں اور عمر میں برکت دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، بدسلوکی کرتا ہے تو اس کا عذاب آخرت میں تو ملے ہی گا، مگر ایسے شخص کو دنیا میں بھی بلاؤں میں مبتلا کرتے ہیں، دنیا میں بھی بلاؤں میں مبتلا کرتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اس واسطے سب سے پہلا حکم جو دیا گیا بندوں کے حقوق میں، خوب سمجھ لیجیے، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا مقام ماں باپ کا ہے، نہ پیر کا مرید کا ہے، نہ استاد کا ہے، ماں باپ کا مقام سب سے پہلے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کو یا باپ کو ایک نظر محبت کی دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ دن میں 100 مرتبہ دیکھیں، ماں کو، ماں باپ کو محبت کے نظر سے دیکھیں تو ہر نظر پر ایک حج کا ثواب ہے۔ معمولی باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنا دیا ماں باپ کو، جب خاص طور سے ماں باپ جب بڑھاپے میں ہوں، جب ماں باپ بڑھاپے میں ہوں اس وقت تو کمانے کا انتہائی بہترین راستہ ہے۔ ان کی محبت سے دیکھو، ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کر لو، جس سے ان کو خوشی ہو، ایسی بات کر لو جس سے ان کو خوشی ہو۔ ہاں، اللہ کے ناراضگی کی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کام کا حکم دے اس میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی ماں باپ کی، لیکن ان کے ساتھ سختی پر بھی نہ کریں، اس کو ٹلا دیں اور نہ کریں وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔
لیکن جائز حدود میں اگر کسی چیز کو وہ حکم کر دیں کہ یہ کام کرو، اگرچہ وہ واجب نہیں تھی، ناجائز بھی نہیں تھی، تو وہ آپ کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث جو رمضان سے متعلق بھی ہے اور آج کے دن بھی خاص طور سے پیش نظر رہنی چاہیے، اور ماں باپ سے متعلق بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے بھی ہے متعلق ہے۔ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک اپنے ممبر پر چڑھنے لگے خطبہ دینے کے لیے، تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد جب اتر آئے، فارغ ہو گئے خطبے سے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو خطبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے کچھ ایسی بات کہتے ہوئے سنا جو ہم نے پہلے کبھی ایسا نہیں سنا تھا، خود ممبر پر چڑھتے وقت اس طرح کی بات کرنے کو۔ فرمایا کہ ہاں، آج یہ واقعہ ہوا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین آ گئے اور انہوں نے کہا کہ خاک آلود ہو جائے ناک اس شخص کی جس کے اوپر رمضان آیا اور پورا کا پورا گزر گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ ذلیل و رسوا ہو جائے ایسا آدمی جس پر پورا رمضان آ کر گزر گیا، اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رمضان میں اپنی مغفرت کروانا گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ رمضان کے روزے رکھو، تراویح پڑھو، سارے گناہ معاف، لیلۃ القدر میں جاگ لو، سارے گناہ معاف، حتیٰ کہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دو، چاہے ایک کھجور سے، چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے، تو سارے گناہ معاف، ایک مزید روزے کا ثواب۔ اتنے بہانے بنا رکھے تھے مغفرت کے، پھر بھی اس نالائق نے، بد نصیب نے یہ کام بھی نہ کر کیے جس سے اس کی بخشش ہو جاتی۔ اس واسطے بد دعا دی جبریل امین نے، بد دعا دی جبریل امین نے، اور آمین کہا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دشمنوں کو بھی کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، انہوں نے بھی آمین کہہ دیا جبریل امین کی اس دعا پر کہ جس شخص نے رمضان اس طریقے سے گزار دیا کہ ذرہ برابر بھی کچھ کوشش نہ کی اپنی بخشش کی، جنت کے ایسے دروازے کھلے ہوئے تھے، کوئی بھی دھیان ہی نہ کیا، گناہوں میں لگا رہا، نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ توبہ استغفار کیا، گناہ اسی طرح کرتا رہا، حرام خوری کرتا رہا، رشوت کھاتا رہا، چھینا جھپٹی کرتا رہا، بتہ خوری کرتا رہا، قتل و غارت گری کرتا رہا، لوگوں کو ستاتا رہا، تو لوگوں کی غیبت کرتا رہا، لوگوں کو برا کہتا رہا، تہمتیں لگاتا رہا، ٹکلیاں کرتا رہا، اس قسم کے گناہ بھی کوئی کرتا رہا، اور رمضان کی کوئی فکر نہ کی، اس کی کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو بد دعا دی جبریل امین نے ایسے شخص پر کہ اس کے ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ کنایا ہوتا ہے، محاورہ ہے کہ پناہ کے آدمی کی ناک کا خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، مطلب ہے کہ ذلیل اور رسوا ہو جائے، ناکام ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ تو ناکامی اور ذلت کی بد دعا دی جبریل امین نے ایسے شخص کے بارے میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، اس پر آمین کہہ دیا۔ اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو اس نے پھر کہا، جبریل امین نے پھر ایک بد دعا دی اور کہا کہ جو شخص آپ کا نام نامی سنے اور وہ پھر بھی درود شریف نہ پڑھے آپ پر، تو اس کی ناک
مٹی میں مل جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، ناکام ہو جائے وہ شخص، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے محسن اعظم ہیں، ہمارے اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے جب نام نامی آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص وہ درود شریف نہیں پڑھتا تو بد دعا دی ہے جبریل امین نے ایسے شخص کو، اور رسول اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت عالم ہونے کے باوجود اس بد دعا پر آمین کہی ہے، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی آنے پر درود شریف نہیں پڑھا۔ اس میں ایک بات ذرا یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ درود شریف صحیح نہیں ادا کرتے۔ بس کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا نام نامی آئے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب لکھ رہے ہو تو لکھا بھی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعض لوگ جلدی میں کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب سمجھ لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے کوئی درود ادا نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم ہیں، محسن اعظم ہیں، ان کو درود شریف پڑھنا اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے بنیاد پہ نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ کے درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو اپنے اوپر احسان ہے، اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اللہ نے بتایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن کریم نے حکم دیا۔ تو اس کو تو اپنی خوش نصیبی سمجھ کر ادا کرنا چاہیے درود شریف کو۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک کیا جائے، آپ کا نام ذکر کیا جائے، پھر بھی وہ درود شریف نہ پڑھتا ہو تو ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے پھر ایک بد دعا دی اور میں نے آمین کہا، اور وہ بد دعا یہ تھی کہ جس شخص نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، جس کے ماں باپ بوڑھے تھے، بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر بھی اس نے اپنے آپ کو مغفرت نہ کروائی، تو ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ بوڑھے ماں باپ تھے، ان کی خدمت کرنے کا بہترین موقع تھا۔ نوجوانی میں تو ان کو خدمت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، بڑھاپے میں ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ان کی خدمت نہ کی، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ نہ کیا، تو وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ حالانکہ آسان کر رکھا تھا، ایک نظر محبت کے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، تھوڑی سی خدمت کرو اجر و ثواب کہیں کا کہیں پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے اس نے قدر نہ کی اس موقع کی، تو اس شخص پر بھی جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو وبالوالدین احسانہ کا بیان ہوا کہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ آگے فرمایا وبذی القربیٰ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اب دیکھیے ماں باپ کے بعد دوسرا نمبر رشتہ داروں کا ہے، اور صلہ رحم، اسی کا نام صلہ رحمی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ صلہ رحمی ہے، اور اس پر بڑے اجر و ثواب کے وعدے آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنے سلوک کرتا ہے، آخرت میں تو اس کو ثواب ملے ہی گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں۔ ماں باپ کے بعد دوسرا نمبر رشتہ داروں کا ہے، اور پھر رشتہ داروں میں بھی
کیونکہ درجہ بدرجہ ہیں رشتہ داروں کا قرب. سب سے پہلے بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں ان کی اولادیں ہیں، ماموں پھوپھی خالہ تایا چچا، یہ لوگ ہیں ان کی اولادیں ہیں. جتنا جتنا قریبی رشتہ داری ہے اتنا ہی زیادہ حق ہے. تو ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، واجب ہے. رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے سے اور زیادہ گناہ ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے. تو رشتہ داروں کے بعد پھر سب سے پہلے ذکر ہے یتامہ کا، یتیموں کا. پہلے نمبر پر بندوں کے حقوق میں والدین کا ذکر آیا، پھر دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کا حکم آیا، تیسرے نمبر پر یتامہ کا ذکر آیا. یتیم بچے، یتیم جن کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور تصور کرو. ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے بچے یتیم ہوتے، ہم اس دنیا سے چلے جاتے اور بچے دوسروں کے محتاج ہوتے، ہمارے دلوں پر کیا گزرتی، اس بچے پر کیا گزرتی جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جو بچہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہنستے ہیں کھیلتے ہیں، باپ ان کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، یہ بچہ اپنے آپ کو محروم پاتا ہے. اس کے ساتھ اس نے سلوک کیجیے. یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اس سلسلے میں بہت سے لوگ تو یہ ظلم بھی کرتے ہیں کہ بچے کا باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی میراث بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، پوری یا کچھ اس کو میراث بھی نہیں دینے دیتے. بعض اوقات بڑے بھائی اپنے چھوٹے یتیم بھائی کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں، یا بہنوں کو یتیم میراث سے محروم کر دیتے ہیں. کہ چچا آیا جو میرا میراث مل رہی ہوتی تھی بھائی کے اولاد کو، یتیم کو، وہ نہیں دیتے یا پوری نہیں دیتے. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اللہ پناہ میں رکھے. تو قرآن کریم نے اس آیت میں بندوں کے حقوق میں تیسرے نمبر پر یتامہ کا ذکر کیا. یتامہ یتیم کی جمع ہے، جس کا باپ سر پر نہ رہا ہو، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو. والمساکین، اور مساکین ہوں، غریب ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں، فقراء ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، پہننے کے لیے بھی، اوڑھنے کے لیے بھی، کھانے پینے کے لیے بھی، رہنے سہنے کے لیے بھی، شادی بیاہ کے لیے بھی. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ تم سے بھیک مانگیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہو. ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو سفید پوش ہوتے ہیں، کبھی اپنی غربت کا ذکر نہیں کرتے، کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے، لیکن وہ بہت ضرورت مند ہوتے ہیں، بعض اوقات فاقے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو خاص طور سے تلاش کر کر کے صدقہ خیرات دینا چاہیے. بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. والجار ذی القربہ، اور پھر چوتھے نمبر پر والدین، پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر رشتہ داران، تیسرے نمبر پر یتیم، چوتھے نمبر پر فقراء اور مساکین، پانچویں نمبر پر آیا والجار ذی القربہ، پڑوسی کے حقوق. پڑوسی کی بھی دو قسم کے بیان کیے. ایک پڑوسی وہ جو قریب رہتا ہے، ایک پڑوسی وہ جو ذرا کچھ فاصلے پر ہے. دونوں کے حقوق ہیں درجہ بدرجہ. قریب کے پڑوسی کا حق زیادہ ہے، دور کے پڑوسی کا حق کم ہے، مگر حق دونوں کے ہیں. والجار الجنوبی، یہ دور کا پڑوسی. والصاحب بالجنب، عارضی طور پر جو آپ کا ساتھی ہو گیا ہے، ساتھ ہو گیا ہے. جیسا کہ میں نے مثال دی، مسجد میں آپ نماز کے لیے بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں،
آپ کے دائیں ایک آدمی ہے، بائیں آدمی ایک آدمی ہے، وہ صاحب بالجنب ہے، وہ برابر کا ساتھ، پہلو کا ساتھی ہے، آپ کا ساتھی ہے، عارضی ساتھی، پہلو کا ساتھی کہتے ہیں اس کو، صاحب بالجنب۔ ریل میں، جہاز میں، بس میں، جلسوں میں، یہ آپ کا ساتھی ہے۔ کہیں لائن لگی ہوئی ہے کسی چیز میں کوئی کام کرنے کے لیے، تو آپ کے لائن والا، آگے والا بھی آپ کا ساتھی ہے، صاحب بالجنب ہے، پیچھے والا بھی آپ کا صاحب بالجنب ہے، آپ کے قریب کا ساتھی ہے۔ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، ان کو دھکا نہ دو، اتنے قریب نہ کھڑے ہو کہ جس سے ان کو الجھن ہو، یا آپ کے منہ کی بدبو ان تک پہنچے، یا اس سے ان کو کوفت ہوتی ہو۔ بس میں، ریل میں، جہازوں میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، مسجد میں بھی خیال رکھا جائے۔ اس بات کا لحاظ رکھے کہ آپ اس طریقے سے بیٹھیں کہ اس کو تنگی نہ ہو، اس کو کشادگی ہو، اس کے ساتھ کچھ اچھا معاملہ کر سکیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو السلام علیکم کہے، اگر غیر مسلم ہے تو سلام علی من اتبع الہدی کہہ دے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ ایک بات ذرا یاد رکھ لیجیے، یہاں پر والدین کا ذکر ہے بندوں کے حقوق میں، رشتہ داروں کے حقوق کا حکم ہے، اور یتیموں کے حقوق کا حکم ہے، مالدار غریبوں کے حقوق کا حکم ہے، قریب کے پڑوسیوں کا، دور کے پڑوسیوں کا، اور برابر کے عارضی ساتھی کا، وابن السبیل، اور صاحب بالجنب کے بعد ابن السبیل کا ذکر ہے کہ مسافر ہے آپ کے شہر میں، باہر سے آیا ہوا ہے، مسافرت کی حالت میں ہے، اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے، اس کو راستہ بتانے کی ضرورت ہے تو راستہ بتائیں، پیسے کی ضرورت ہے تو پیسے دیں، کسی کام کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، سامان اٹھوانے کی ضرورت ہے، ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، جو کچھ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اس کی کرنی چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ملازم ہیں، کارخانے میں مزدور ہیں، یا ماتحت افسران ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، افسران کے ماتحت جو چھوٹے ملازمین ہیں، وزیروں کے ماتحت جو افسران ہیں، گھر کی ماسیاں ہیں، چپراسی ہیں، خادم ہیں، جو بھی آپ کے ماتحت ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان کی اجرت پوری دو، ان کے اوپر ایسا کام نہ ڈالو جو ان کے برداشت سے باہر ہو، اتنا کام ان پر نہ ڈالو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اتنی اجرت دو کہ ان کی محنت کا صلہ ان کو پورا مل جائے، آرام کی زندگی، عزت کی زندگی وہ بھی گزار سکیں۔ یہاں پر ایک بات جو خصوصی طور پر توجہ طلب ہے، اور جس پر عام طور سے لوگوں کو توجہ نہیں ہوتی، وہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جتنے بندوں کا ذکر ہے یہاں، سارے بندے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، غریب فقراء مساکین ہیں، پڑوسی، قریب کے پڑوسی ہیں، دور کے پڑوسی ہیں، عارضی ہیں جو آپ کے برابر میں عارضی طور پر ساتھی ہو گئے ہیں، اور مسافر ہیں، اور آپ کے ماتحت ہیں۔ ان سب کے اندر کے حقوق کا ادا کی حکم ہے، احسان کا معاملہ کرو۔ اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ مسلمان اگر ہیں تو احسان کا معاملہ کرو، اور غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرو۔ اس طرف توجہ لوگوں کو نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی خامی ہے جس کی وجہ سے اس زمانے میں مسلمان بدنام بھی ہو رہے ہیں، اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، دین اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، ماں باپ کا اتنے حقوق ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ کافر اور مشرک ہیں، ان کو نصیحت تو کیجئے آپ، ایک دو مرتبہ، دو تین مرتبہ، جب تک حکمت سے، تدبیر سے، سلیقے سے، مگر بے ادبی نہ کیجئے ان کے ساتھ، بلکہ ان کی اگر کچھ خدمت آپ کر سکتے ہیں، جسمانی خدمت کر سکتے ہیں، مالی خدمت کر سکتے ہیں، بیماری میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیجئے۔ ہاں، کافر اگر ہیں تو ان کو آپ ان کی بات پر عمل نہ کریں، ان کی دین کی بات پر عمل نہ کریں،
لیکن ان کے ساتھ ادب اور احترام کے معاملے میں کمی نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے رشتہ دار ہیں، اس میں بھی قرآن نے یہاں پابندی نہیں لگائی کہ یہ ساری باتیں مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ ہیں۔ آپ کے رشتہ دار اگر خدا نخواستہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں، ان کی شادی غمی میں ان کے ساتھ جو کچھ مدد کر سکتے ہوں، ان کی تسلی کا سامان کر سکتے ہوں کیجیے، بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کیجیے، پیسے نہ ہوں تو پیسے سے مدد کیجیے، جسمانی طور پر مدد کی ضرورت ہو اس کے ساتھ کیجیے، اخلاق ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ہاں، ان کو اسلام کی تبلیغ بھی کر دیں ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، لیکن سختی نہ کریں۔ والجار الجنوبی، ہاں، والیتامى، یتیم، مسلمان یتیم اگر ہے وہ تو ہے ہی، کافر یتیم بچہ جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کریں، احسان کا معاملہ کریں۔ اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو۔ کافروں کے بچوں کو، کافروں کے یتیموں پر بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، کرنا ضروری ہے۔ اور مال مساکین، فقیر، محتاج ہیں، ان کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، صدقۃ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا، قربانی کی کھالوں کی قیمت بھی نہیں دی جا سکتی، لیکن ان کو صدقہ خیرات دیا جا سکتا ہے، نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ دیجیے۔ کوئی غریب مسکین ہے، چاہے وہ کافر ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، آپ اس کو خوب دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر میں بکرا ذبح کیا گیا گوشت کے لیے، تو اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہودی جو تمہارے پڑوس میں ہے اس کو بھی گوشت بھیجا تم نے یا نہیں بھیجا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی اگر کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے۔ اور خود تمام چیزوں میں یہاں پر تمام افراد کے بارے میں یہی ہے، والدین کے بارے میں بھی، پڑوسی رشتہ داروں کے بارے میں بھی، یتیموں کے بارے میں بھی، غرباء و مساکین کے بارے میں بھی، پڑوسی کے قریب کے پڑوسی کے بارے میں بھی، دور کے پڑوسی کے بارے میں بھی، اور صاحب بالجو جو عارضی طور پر جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے، کوئی کافر ہے، آپ بس میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اس کو اس طریقے سے بیٹھے کہ اس کو تنگی نہ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے، جو کچھ آپ اس کو راحت پہنچا سکتے ہیں اس کو بھی کوشش کریں۔ مسلمانوں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی۔ اور ابن السبیل، اور مسافر ہے کوئی، تو قدر نظر اس کے کہ دین اس کا مذہب کیا ہے، آپ اس کی مدد کریں، جو کچھ مدد کی آپ کے اندر طاقت ہے، جو کچھ آپ مدد کر سکتے ہیں، اس سے صرف اس وجہ سے نہ رکیے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارا عمل تمام انسانوں کے ساتھ اسی طرح ہونے لگے، مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح جس طرح یہاں بیان کیا گیا، تو کیسا امن و امان پورے معاشرے میں ہو جائے، ماں باپ کی خدمت ہو، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور یتیموں کے ساتھ، غریبوں، فقراء کے ساتھ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، اور عارضی ساتھی کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور ماتحتوں کے ساتھ کیسا امن و امان قائم ہو جائے پورے معاشرے میں، نہ کوئی لڑائی جھگڑا رہے، نہ پولیس تھانے رہیں، نہ عدالتی دعوے داریاں رہیں، یا کم از کم کمی تو بہت ہو ہی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام حقوق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق، حقوق کو ادا کرنا، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو، پورا دین یہی ہے۔ تو پورے دین کا خلاصہ ہے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی۔ لیکن آگے ایک بات اور ہے، وہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی گئی، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، کہ یہ حدود ہیں اللہ کی، اور جو شخص اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے
حدود سے تجاوز کرتا ہے، حدود سے پھلانگتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو خوب یاد رکھیے کہ حدود سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ ادائے حقوق واجب ہے، ماں باپ کے بھی، بیوی بچوں کے بھی، رشتہ داروں کے بھی، پڑوسیوں کے بھی، مسکینوں کے بھی، غریبوں کے بھی، یتیموں کے بھی، مسافروں کے بھی، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ماں باپ کا حق آپ نے بیوی بچوں کو دے دیا، بیوی بچوں کا حق آپ نے ماں باپ کو دے دیا، نہیں، بیوی بچوں کا حق اپنا ہے، وہ پورا ادا کیا جائے، ماں باپ کا حق اپنا، ان کا اپنا الگ ہے، اس کو پورا ادا کیا جائے، گڈ مڈ نہ کیا جائے، حدود پر قائم رہیں۔ پڑوسی، قریبی پڑوسی کا حق دور کے پڑوسی کو نہ دے دو، دور کے پڑوسی کا حق قریب کے پڑوسی کو نہ دے دو، رشتہ داروں کا حق اجنبیوں کو نہ دے دو، اجنبیوں کا حق رشتہ داروں کو نہ دے دو، قریبی رشتہ دار کا حق دور کے رشتہ داروں کو نہ دے دو۔ یہ سب حدود ہیں، تلک حدود اللہ۔ جگہ جگہ قرآن نے احکام جب بیان کیے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، ان حدود کی پابندی کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو پھلانگتا ہے، ان سے پھلانگتا ہے یا تجاوز کرتا ہے یا پامال کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ ظالم، ایک جگہ فرمایا اولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم لوگ ہیں۔ تو پورے دین کا خلاصہ اب دو چیزیں ہو گئیں، ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ حقوق کی ادائیگی سب کی کر دو، اللہ کے بھی اور بندوں کی بھی، اور حدود کی پابندی کرو، ہر ایک کا حق دوسرے کو نہ دو۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ادائے حقوق کی بھی اور حفظ حدود کی بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsulquran.com فينا الآمان نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى بنضال هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهدف